وقت ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسل رہا ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم جی رہے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کائنات کے مالک نے قرآن کی ایک چھوٹی سی صورت میں ہم سب کے خسارے کا اعلان کر دیا ہے؟ ایک ایسی صورت جس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر قرآن میں صرف یہی نازل ہوتی تو پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم سورہ عصر کے وہ چھپے ہوئے خزانے اور وظائف جانیں گے جو آپ کی زندگی سے ناکامی کا لفظ مٹا سکتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا کیونکہ اس میں چھپا ہے کامیابی کا وہ فارمولہ جو اللہ نے خود بتایا ہے۔ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ کیا آپ واقعی جانتے ہیں کہ آپ کامیاب ہیں یا نقصان میں؟ یہ قرآن کی وہ مختصر صورت ہے جو اگر سمجھ میں آ جائے تو زندگی بدل سکتی ہے۔ آج ہم جانیں گے سورہ عصر کا مکمل راز، ایسی حقیقت جو دل کو دہلا دے۔ سورہ عصر قرآن مجید کی 103ویں صورت ہے جو کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں صرف 3 آیات ہیں، لیکن یہ 3 آیات انسان کی زندگی کے پورے سفر کا خلاصہ ہیں۔ قسم ہے زمانے کی جس کی گردش ہر چیز پر غالب ہے، بے شک انسان خسارے میں ہے، وہ اپنی زندگی کا سرمایہ یعنی وقت کھو رہا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے یعنی حق کو پہچانا، نیک عمل کیے یعنی وقت کو قیمتی بنایا، حق کی وصیت کی یعنی دوسروں کو سچائی بتائی، اور صبر کی تلقین کی، مشکلات میں ڈٹے رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب بھی آپس میں ملتے تو اس سورت کی تلاوت کیے بغیر رخصت نہ ہوتے۔ یہ سورت ان کے لیے دستور زندگی تھی۔ یہ سورت اس وقت اتری جب لوگ زمانے کو گردش ایام کا ذمہ دار ٹھہرا کر گالیاں دیتے تھے۔ اللہ نے بتایا زمانہ برا نہیں، تمہارے کام برے ہیں۔ علماء کے مطابق یہ سورت انسان کو غفلت، وقت کی بربادی اور دنیا کی دوڑ میں کھو جانے سے بچانے کے لیے نازل ہوئی۔ اللہ نے زمانے کی قسم کیوں کھائی؟ زمانہ، وقت اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے جو مسلسل بدل رہی ہے۔ اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر یہ ثابت کیا کہ وقت خود اس بات کا گواہ ہے کہ جو شخص اسے صحیح استعمال نہیں کرتا وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ جیسے برف پگھل کر ختم ہو جاتی ہے، ویسے انسان کی سانسیں ختم ہو رہی ہیں۔ اگر ان سانسوں کے بدلے ایمان اور نیکی نہ خریدی گئی تو یہ سودا سراسر گھاٹے کا ہے۔ اب ہم سورہ عصر کے طاقت اور وظائف دیکھتے ہیں۔ اس سورت کو وظائف کی صورت پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ خوف اور دشمن سے نجات کے لیے اگر کسی ظالم کا خوف ہو یا دشمن کا سامنا ہو تو 21 مرتبہ سورہ عصر پڑھ کر اللہ سے مدد مانگے، دشمن مغلوب ہوگا۔ کاروباری برکت کے لیے اگر دکان یا کاروبار میں نقصان ہو رہا ہو تو ہر روز سورہ عصر کو 41 مرتبہ پڑھ کر اپنے مال پر دم کریں۔ یہ خسارے کو نفع میں بدلنے کا بہترین روحانی علاج ہے۔ گھریلو جھگڑوں کے خاتمے کے لیے اگر گھر میں بے صبری اور لڑائی جھگڑا رہتا ہو تو پانی پر 11 بار پڑھ کر سب گھر والوں کو پلائیں، اس سے صبر اور اتفاق پیدا ہوتا ہے۔ بیماری سے شفا کے لیے کسی بھی لا علاج مرض میں اس سورت کو باقاعدگی سے پڑھ کر دم کرنا اللہ کے حکم سے شفا کا باعث بنتا ہے۔ فجر کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں کامیابی کے لیے، وقت میں برکت کے لیے دن میں 11 مرتبہ پڑھیں، اور مشکلات سے نجات کے لیے عشاء کے بعد 21 مرتبہ پڑھیں۔ نیت خالص ہو تو اثر ضرور ہوتا ہے۔ انسان خسارے میں کیوں ہے؟ خسارہ صرف پیسوں کا نہیں ہوتا، اصل خسارہ یہ ہے کہ انسان دنیا کے رنگینیوں میں کھو کر اپنی ابدی زندگی کو بھول جائے۔ مکہ کے کافر سمجھتے تھے کہ مال و دولت ہی کامیابی ہے۔ اللہ نے اس صورت میں واضح کیا کہ کامیابی کا معیار مال نہیں بلکہ کردار اور وقت کا صحیح استعمال ہے۔ یہ جملہ بہت سخت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ہر انسان نقصان میں ہے سوائے چند لوگوں کے۔ خسارہ کیا ہے؟ وقت ضائع کرنا، نیک عمل نہ کرنا، حق کو چھوڑ دینا، صبر نہ کرنا۔ قرآن میں آتا ہے جس کا آج کل سے بہتر نہ ہو وہ خسارے میں ہے۔ تو دوستو، وقت گزر رہا ہے، ہر لمحہ ہمیں یا تو جنت کے قریب لے جا رہا ہے یا نقصان کی طرف۔ آئیے آج فیصلہ کریں کہ واقعی ہم ان 4 صفات والے لوگوں میں شامل ہیں۔ اگر نہیں تو ابھی وقت ہے۔ سورہ عصر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور خسارے سے نکل کر کامیابی کی طرف قدم بڑھائیں۔ ناظرین، سورہ عصر ہمیں صرف یہ نہیں بتاتی کہ ہم نقصان میں ہیں بلکہ یہ ہمیں بچنے کا راستہ بھی دکھاتی ہے۔ آج سے ہی عزم کریں کہ اپنے وقت کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہو تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ اللہ ہمیں زمانے کے خسارے سے بچائے، آمین ثم آمین۔